علیزے جب اپنا ڈریس پہننے کے لیے اٹھاتی ہیں تو جلا ہوا دیکھ کر پہلے تو حیران و پریشانی کا شکار ہونے لگتی ہیں، پھر علیزے کے ذہن میں مختلف خیالات جنم لینے لگتے ہیں اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ آخر یہ کس کی ناگہانی حرکت ہو سکتی ہے، اور تو اس گھر میں کوئی کر نہیں سکتا۔ باقی رہی بات سکندر کی بیوی کی، یہ ساری حرکت مجھے تو ایسے لگتا ہے اسی کا کیا دھرا ہے، اور یہ صرف علیزے کا خیال ہی نہیں، حقیقت کا روپ جب کہ دھار چکا ہوتا ہے۔ بہرحال علیزے خاموشی اختیار کرتے ہوئے چپ چاپ اپنا فنکشن اٹینڈ کرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی علیزے تیار ہو کر میرج ہال میں پہنچتی ہیں تو حمزہ اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ میں آپ سب کا تعارف کروانے جا رہا ہوں اپنی خوبصورت اور حسین بیوی سے، امید ہے کہ جس سے آپ سب کو مل کر بے حد خوشی ہوگی، اور علیزے کا نام پرجوش طریقے سے پکار کر اسے انوائٹ کرنے لگتا ہے۔ پھر جیسے ہی علیزے اور حمزہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں تو ان کے چہرے پر یک دم خوشی کے تاثرات آنے لگتے ہیں، جبکہ سکندر سے یہ ساری خوشی ان کی برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ سکندر مسلسل انہیں غصے والی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ جس کھیل کا ذکر علیزے تم کر رہی ہو نا، اس کھیل کا سکندر میں ہوں، میں تمہیں کبھی کسی کا نہیں ہونے دوں گا مکمل طور پر، کیونکہ ناظرین سکندر علیزے کو پسند کرتا ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ سکندر کی شادی کسی اور سے ہو اور وہ علیزے کو خوشحال دیکھ سکے۔ پھر جیسے ہی علیزے آگے بڑھنے لگتی ہے تو سکندر پیچھے سے آ کر اس کے ڈریس پر پاؤں رکھ دیتا ہے۔ علیزے سکندر کا یہ سارا سین دیکھنے کے بعد سکندر سے کہنے لگتی ہے کہ جو چونٹی ہوتی ہے نا، وہ جب ہاتھی کی سونڈ میں جاتی ہے تو ہاتھی کو پاگل کر دیتی ہے، تو عنقریب تمہارے بھی وہ دن آنے ہی والے ہیں کہ جب میں بھی تمہیں مکمل طور پر پاگل کر دوں گی۔ تو سکندر اب دھیرے دھیرے تمہارے پاگل ہونے کا وقت آنے والا ہے۔ سکندر علیزے کی یہ بات سن کر مسکرانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ باتیں باتیں باتیں، تم صرف باتیں ہی کر سکتی ہو۔ سو ویورز، آپ کی کیا رائے ہے کہ سکندر حمزہ اور علیزے کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر برداشت کر پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں۔